اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 سبق نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں سے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ البقرہ دراصل مدنی صورت ہے، کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ اور نائب کیسا ہونا چاہیے اور سچا مسلمان کیسا بنا جائے، اور یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید دراصل متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن مجید منافقین اور کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، حق کو جھٹلانے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی۔ بنی اسرائیل کو بھی یہ ہدایت دی گئی جنہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت دی گئی جو انسانیت کے امام تھے، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی حقیقی فرمانبردار تھے۔ تو اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ تو یہ مختصر سورۃ البقرہ کے کچھ مضامین ہم اس کو دیکھ رہے تھے، اور سورۃ البقرہ کے موضوعات کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پوری صورت میں کون کون سے موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ابھی ہم اس کو ریپیٹ کر چکے کہ اس میں ہدایت کا تذکرہ ہے، اور ہدایت متقین کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان جو آدم علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ اور اس کو خلافت دی گئی تو اس کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے مختلف قصص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے رذائل، خبائث اور ان کے غلط عقائد کا تذکرہ جو ہے مختلف تاریخی واقعات کا سہارا لے کر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی، اور اسی طرح روزے کا حکم، اور ساتھ میں حج کا حکم، حج کا تذکرہ، اور اسی طرح نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نفاق کے مسائل، قرض کے مسائل، یہ سارے آخری پارٹ میں ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں دعا ہے، اور دعا کے ذریعے سے سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مختصر موضوعات کا تذکرہ، اور انشاءاللہ ہم ابھی سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی فضیلت جو ہے وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہو یا 2 سائبان، یعنی یہ بہت ہی اہمیت کے حامل۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں شیطان کا عمل دخل انتہائی کم ہوگا، شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا، وہ امن و امان اور سکون میں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوگا۔ تو اسی لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں دراصل ہم ابتدائی 5 صفحات اس کورس میں پڑھ رہے ہیں، اور صفحہ نمبر 1 کے ہم کچھ اشارات جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے تھے، آج ریپیٹ کریں گے۔ صفحہ نمبر 1 میں ہم اشارات پڑھ چکے تھے یا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ صفحہ نمبر جو 1 ہے جس میں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ، ابتدائی پارٹ موجود ہیں، اس میں یہ 4 اشارے ہیں، اور یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ 4 موضوعات ہیں۔ تو ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ہر حصے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، یعنی 4 اشارے جو ہیں ہر صفحے پر ہم نے لائے ہیں، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو اشارہ ہے وہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی اشارہ نمبر 3 متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے مختلف صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں الف لام میم ہے، دوسری جگہ ہا میم ہے، عین سین قاف ہے، یاسین ہے، نون ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع سے، قطع کا مطلب الگ الگ پڑھنا، ٹکڑا ٹکڑا، تو یہ ٹکڑوں میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ واحد حروف ہے جس کو ہم نام لے کر پکارتے ہیں، یعنی الف لام میم۔ اس کے علاوہ پورا قرآن کریم جتنا بھی ہم قرآن کریم کو دیکھیں اور قرآن کریم کی ہم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے آوازیں پڑھتے ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، کڑی حرکات، تنوین وغیرہ، یہ جب کسی حرف کے اوپر لگتے ہیں تو وہ آوازیں بن جاتے ہیں۔ تو پورا قرآن کریم دراصل آوازوں کا مجموعہ ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں اس کے نام جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان کے معنی جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بہترین جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک دراصل عربی میں یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ اشارہ جو ہے دور کے لیے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ذالکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ذالکہ مطلب وہ، ذالکہ اصل کا ترجمہ ہے، ذالکہ کا ترجمہ ہے وہ، اور ھذا یہ کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہاں ترجمہ کریں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ترجمہ ہونا چاہیے وہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر دراصل ذالکہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو یہ عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی ہم روزمرہ کے روٹین میں اردو میں بھی اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرے پاس جو موبائل ہے یہ وہ موبائل ہے، یہ وہ موبائل ہے، یعنی اس موبائل کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، حالانکہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اشارہ ہم دور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن عظیم الشان ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہاں پر اشارہ وہ کا ہو رہا ہے، یعنی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اسی طرح ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس میں پریزنٹیشن کی بہترین صلاحیت موجود ہے، جو بہترین طریقے سے بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پریزنٹ کر سکتا ہے، آرگنائز کر سکتا ہے۔ ہم اس بندے کی شخصیت واضح کرنے کے لیے اس کی صفت کر رہے ہیں، وہ بندہ اگر ہمارے سامنے موجود ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے، تو یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ اس میں خاص اشارہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کتاب لکھے جاتے ہیں، ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے پہلے صفحے پر ایڈیشن میں، پیش لفظ میں، یا ابتدائیہ میں، یا مقدمہ میں مصنف لکھتا ہے کہ یہ میرا پہلا ایڈیشن ہے، اس کتاب کو اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے پروف ریڈنگ کروائی بھی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو برائے کرم اپنے وہ قارئین سے استدعاء اور درخواست اور عاجزانہ التماس کرتا ہے کہ برائے کرم جو بھی غلطی آپ دیکھیں تو اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا، تاکہ اگلی ایڈیشن میں ہم اس کی تصحیح کر سکیں اور یہ مارکیٹ میں بہترین انداز میں آگے چل سکے۔ لیکن قرآن عظیم الشان ایک واحد کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، یہ بالکل لا ریب کتاب ہے، یہ غلطیوں سے پاک کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تو اس میں کوئی بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، آگے ہیں ھدی للمتقین، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، وہ علم کا سمندر ہے، چاہے اس اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے علم نافع کے ساتھ تقوی کا حصول، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ تو ھدی للمتقین یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اور ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پہ چلنا اور اسلام قبول کرنا، یہ ہدایت کا ایک پہلا قدم ہے کہ ہم اسلام لا چکے، ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ لیکن پھر یہاں سے اختتام تک، یعنی مرتے دم تک پوری لائف اور پوری زندگی اسی ہدایت پر گزارنا، یہ ٹاسک ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں مرتے دم تک اللہ رب العالمین سے یہ طلب کرنا ہے کہ ہمیں ہدایت پر رکھ، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں زندگی کے مختلف گناگو مسائل کے اندر آپ کے راہ راست سے بھٹک جاؤں، ہدایت سے بھٹک جاؤں۔
تو اگر ہم ہدایت پر ہو تو واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بھٹک جاتے ہیں ہدایت کے بغیر، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے پاس جاہ و جلال ہیں، شان و شوکت ہے، مال و عزت ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہیں، لیکن ہدایت نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدی للناس بھی ہیں، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ مجھے اس سے ہدایت ملنی ہے اور میں اس سے ہدایت کا حصول جو ہے وہ یقینی بناؤں گا، کیونکہ ہم جب بھی مارکیٹ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں پیاز اور ٹماٹر کے ریٹ کے بارے میں، قیمت کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیونکہ ڈاکٹر تو علاج کرتا ہے، وہ مجھے میرے بخار کے بارے میں بتائے گا، وہ میرے مرض کے بارے میں بتائے گا اور مجھے میری مرض کا علاج بتائے گا اور اس کے لیے دوائی دے گا۔ تو اسی لیے جب ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ہم پیاز ٹماٹر کے بارے میں نہیں پوچھتے اور وہ بتائے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے قرآن عظیم الشان جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہدایت کے علاوہ کوئی چیز یہ ہمیں دے ہی نہیں سکتا، یعنی ہدایت ہی ہے اس کتاب میں، ہدایت ہی ہمیں ملنی ہے۔ اور یہ ہمیں یہ اعتقاد اور یقین پیدا ہو جائے کہ قرآن کریم جو ہدایت دینے والی کتاب ہے اور یہ ہدایت کے لیے ہی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ترجمہ میرے ساتھ ایک دفعہ دہراتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اے اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو بار بار یہ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے، اور اس کے بعد احتساب کیجئے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میں متقیوں میں شمولیت کے لیے میں نے آج تک کتنی کوشش کی، اگر نہیں کی تو آگے اپنے آنے والی زندگی کے لیے پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں تقوی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کروں گا۔ اور پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، کون کون سے امور سر انجام دیتے ہیں، وہ پلان بنائیں، وہ امور انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد اس ضرورت کو محسوس کریں کہ یہ پیغام ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہزاروں کروڑوں لوگ تک یہ پیغام نہیں پہنچا، تو قرآن عظیم الشان کی ترویج اور اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی 2 آیات پڑھے ہیں۔ ان 2 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسماء کون کون سے پڑھے اور افعال کون کون سے۔ تو ہم نے ایک اسم پڑھا کتاب، کتاب کی جمع ہے کتب، اور ہم انشاءاللہ اسماء جتنے بھی ان اسباق میں آئیں گے تو ہم اس اسماء کے جمع سیکھیں گے۔ تو اب کتاب اسم ہے، اس کی جمع ہے کتب، کیا جمع ہے جی؟ کتب، شاباش۔ دوسرا اسم ہے متقین، اس کی جمع ہے متقین، متقین کی جمع ہے متقین۔ اور اسی 2 آیات میں ہم افعال دیکھتے ہیں، ثلاثی مجرد، فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پر، تو اس میں کوئی بھی فعل نہیں استعمال ہوا، تو ہم اس کو چیک لیتے ہیں۔ یہ تھا سبق کا ہمارا پہلا حصہ، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی 2 آیات پڑھے، اور الحمدللہ اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی گرامر قواعد کے پارٹ کی طرف جائیں گے۔ تو قواعد میں ہم کمزور افعال پڑھ رہے ہیں، اور کمزور فعل میں آج ہم فعل پڑھ رہے ہیں وعدہ، وعدہ، وعدہ۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کمزور افعال دراصل انہی 4 سٹائل میں سے کسی ایک سٹائل پر آتے ہیں، فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب اور سمع، یسمع۔ ان 4 پیٹرن میں سے کسی بھی ایک پیٹرن پر کمزور افعال آتے ہیں۔ فتح کے پیٹرن پر وہب آتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، نصر کے پیٹرن پر قال اور دعا آتا ہے، ضرب کے پیٹرن پہ وعد، زاد اور ہدا آتا ہے۔ تو آج ہم جو پیٹرن پڑھ رہے ہیں یعنی وعدہ، یہ ضرب کے پیٹرن پر آتا ہے۔ کمزور افعال کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو وہب وعدہ قال کانا زادہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے وعدہ۔ وعدہ اصل کمزور فعل ہے، کیونکہ اس کے اندر کمزور حرف آیا ہوا ہے، واو دراصل کمزور
حرف ہے جس کو ہم حروف علت کہتے ہیں اردو میں. تو حروف علت یعنی واو اس میں موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ کمزور فعل ہو گیا. جس طرح انسان کا ہاتھ کمزور ہوتا ہے تو ہم پورے انسان کو کمزور کہتے ہیں. اگر کسی انسان کا پاؤں کمزور ہو جائے تو ہم پورے انسان کو کمزور کر ڈالتے ہیں. تو اسی لیے کسی بھی فعل کے اندر جب کمزور حرف آئے گا تو پورا فعل ہی کمزور ہو جائے گا. تو یہ وعدہ دراصل کمزور فعل ہے، اس کے اندر واو موجود ہے. ہم سب سے پہلے ماضی سیکھیں گے، پھر مضارع اور پھر امر سیکھیں گے. تو ماضی کے لیے ہم اشارے دہراتے ہیں. کیا بنیں گے؟ وعدہ، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدت، وعدتم، وعدنا، وعدت. ترجمہ میرے ساتھ دہرائیں. وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا. وعدو ان سب نے وعدہ کیا. وعدت آپ نے وعدہ کیا. وعدت میں نے وعدہ کیا. وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا. وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا. وعدت اس ایک عورت نے وعدہ کیا. یہ اشارے دراصل آپ اپنے دماغ کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ رائٹ ہینڈ کا مطلب ہے مرد، ایک انگلی کا مطلب ہے ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اور 4 انگلیوں سے ہم جب اشارے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ باتیں ہم اپنی دماغ کو سمجھا چکے ہیں. دراصل یہ ٹی پی آئی طریقہ تدریس ہے، اور ٹی پی آئی یہ ہے کہ اس میں دماغ کو بہت ساری چیزیں پہلے سے بتانی ہوتی ہیں، جس میں ہم سوچتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اشارے بھی کرتے ہیں. تو یہ جو اشارے ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے دماغ کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ اشارے ہم کیوں کر رہے ہیں. فعل ماضی کی پریکٹس. اب میں عربی بول چال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سے سوال کروں گا، آپ لوگ عربی میں جواب دینے کی کوشش کریں. حل وعدہ کیا اس نے وعدہ کیا؟ نعم وعدہ. آپ لوگ جواب دیں گے نعم وعدہ. حل وعدو؟ نعم وعدو. حل وعدت کیا آپ نے وعدہ کیا؟ نعم وعدتو. شاباش. حل وعدتم کیا آپ سب نے وعدہ کیا؟ نعم وعدنا. جی ہاں ہم سب نے وعدہ کیا. ماشاء اللہ. جی تو وعدہ سے ہم نے ماضی کی پریکٹس تو کر لی. اب ہم وعدہ سے مضارع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مضارع جو ہیں وہ دراصل ان 4 پیٹرن میں سے کسی ایک پیٹرن پہ بنے گا جو ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی وعدہ یوعدو، فتح یفتح کے وزن پہ دیکھتے ہیں کہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، یا آسان ہے یا مشکل ہے. تو فتح یفتح یعنی وعدہ یوعدو آئے گا نا، کیونکہ یفتح تاکہ اوپر زبر ہے، لیکن یہ چلے یہ مشکل لگ رہا ہے. نصر ینصر سے دیکھتے ہیں تو وعدہ یوعدو ہوگا، کیونکہ ینصر سواد کے اوپر پیش ہیں، تو وعدہ یوعدو یہ بھی مشکل ہے. ضرب یضربو اس پیٹرن پہ دیکھتے ہیں تو وعدہ یوعدو، وعدہ یوعدو یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت ہی آسان لگ رہا ہے. یعنی وعدہ یوعدو بہت آسان ہے، بہت آسان. تو یہ ہیں دراصل یہ ضرب یضربو کے پیٹرن پہ ہے. تو وعدہ یوعدو یوعدو ہے، لیکن اس کو مزید ہم آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر واو موجود ہیں، واو کمزور حرف ہیں، تو اس واو کو نکال لیں، واو کو نکال لیں تاکہ مزید آسانی آ جائے. تو وعدہ یعدو بنے گا، یوعدو سے یعدو بنے گا. تو دراصل اس کا مضارع بنے گا یعدو. یعدو یعنی مضارع کے لیے ہم اوپر اشارے کر رہے ہیں. یعدو یعدون، تعدو اعدو تعدون نعدو. یعدو کا مطلب ہے وہ وعدہ کرتا ہے. یعدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تعدو آپ وعدہ کرتے ہیں. اعدو میں وعدہ کرتا ہوں. تعدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں. اعدو میں وعدہ کرتا ہوں، اور تعدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں. اور نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. اور تعدو وہ ایک عورت وعدہ کرتی ہے. یہ ہے مضارع. اس کی پریکٹس کریں. یعدو یعدون، تعدو اعدو تعدون نعدو اور تعدو. ماشاء اللہ. جی عربی بول چال کر رہے ہیں، مجھے جواب دینے کی کوشش کریں گے. حل یعید زیدن کیا اس نے زید کی مدد کی؟ نعم یعید زیدن. حل یعیدون زیدن کیا ان سب نے زید کی مدد کی؟ نعم یعیدون زیدن. حل تعید زیدن کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ جواب دیں گے حل نعم اعید زیدن. جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل تعیدون زیدن کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ تو نعم نعید زیدن. جی ہاں ہم نے زید کی مدد کی. تو فعل ماضی کے بعد مضارع بھی ہم سیکھ چکے. اب ہم امر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امر بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ یعنی وعدہ ماضی تھا، یعیدو مضارع بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے اب ابھی یعیدو سے ہی امر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دراصل دیکھیں امر تو مخاطب سے بنتا ہے، تعیدو کے صیغے سے بنتا ہے، لیکن ہم آسانی کو ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعیدو، یعیدو میں دیکھیں یا جو ہیں حرف مضارع ہیں، تو حرف مضارع کو ختم کر دیا. ختم کرنے کے بعد آخر میں دال کے اوپر پیش ہے تو اس کو ساکن کر دیا، تو یا ختم ہو گئی اور دال ساکن ہو گیا، تو یعیدو سے عید بن گئے. یعیدو سے یا کو ہٹا دے اور آخر حرف کو ساکن کر دے تو یعیدو سے عید بنے گا. عید دراصل امر ہے. کیوں؟ عید
امر یعنی عد وعدہ کر، عیدو آپ سب وعدہ کرو، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعدو اور مت وعدہ کرو۔ اس فاعل مفعول فعل کو بھی سیکھیں گے تو وعدہ سے واعد اس میں فاعل بنے گا، واعد موعود وعد، واعد موعود وعد، واعد موعود وعد۔ جی ماشاء اللہ، یہ پورا ٹیبل دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وعد وعدوا وعدت وعدت وعدتم وعدنا يعد يعدون تعد أعد تعدون نعد تعد عد عدو لا تعد لا تعد واعد موعود وعد۔ جمعہ کے ساتھ دہراتے ہیں۔ وعد اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت آپ نے وعدہ کیا، وعدتم میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس ایک عورت نے وعدہ کیا۔ شاباش۔ اب مضارع یعدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، اور تعدو وہ ایک عورت وعدہ کرتی ہے۔ امر بنانے کی کوشش کریں، عد یعدو سے کیا بنے گا امر؟ عد وعدہ کر، عدو آپ سب وعدہ کرو، لا تعد مت وعدہ کر، لا تعدو مت وعدہ کرو، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا، وعد وعدہ کرنا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب ہم اس کی چابیاں دہراتے ہیں۔ یہ پورا ٹیبل اور پوری گردان ہم نے کر لی۔ اب سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہمیں اس کی چابیاں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آگے ہم قرآن کریم میں جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی چابیاں کون کون سی۔ مثال کے طور پہ وعدہ آپ کو معلوم ہے، وعدہ وعدہ یہ ماضی کی چابی ہے، وعدہ معلوم ہے تو وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا یہ پورا گردان آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ چابی آپ کو معلوم ہے، باقی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یعدو مضارع کی چابی یہ آپ کو معلوم ہے تو یعدو معلوم ہے تو یعدون تعدو اعدو تعدون نعدو یہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے چابی ایک دفعہ دہرائے۔ وعد یعد عد، وعد یعد عد، وعد یعد عد، واعد موعود وعد۔ تین جو ہے افعال کی چابیاں ہیں اور تین اسماء کی چابیاں ہیں۔ وعد یعد عد یہ افعال کی چابیاں ہیں، اور واعد موعود وعد یہ اسماء ہیں، یعنی اسم فاعل اسم مفعول اور اسم فعل۔ تو وعد یعد عد واعد موعود وعد۔ جی ماشاء اللہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 آیات اور گرامر میں ہم نے کمزور فعل میں وعدہ کو تفصیل سے وعدہ کے ماضی مضارع اور امر بنانے کی کوشش کی اور سیکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کی مجھے توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔